آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمت۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ جو اطراف میں بہت کچھ ہو رہا ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن جو دنیا بھر کی تبدیل ہو رہی ہے، جو تبدیلیاں ماحولیات میں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو سن 2023 ہے اس کو دراصل کہا یہی جا رہا ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کے اعتبار سے سب سے اہم سال ہونے جا رہا ہے۔ اس سال میں اگر آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن بہتر ہے، آپ کے معاملات بہتر ہیں، آپ کے جو خارجہ پالیسی وہ بہتر ہے، تو آپ یقینی طور پہ اس سال میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سال میں پاکستان نے ایک بڑے پیمانے پہ تباہی دیکھی، جس کے ثمرات ہیں کہ آج بھی پاکستان کی معیشت سنبھل نہ سکی، اور یہ سنبھلنا یقینی طور پہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب اطراف کی صورتحال اور زیادہ خراب ہو۔ ترکیہ میں ہونے والے زلزلے کے جھٹکے سے جو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ سینکڑوں کی تعداد میں بلند و بانگ عمارات، جتنی بھی عمارتیں تھیں وہاں پہ زمین بوس ہو چکی ہیں، ان میں جو رہائش پذیر تھے، جو ان عمارتوں سے وابستہ تھے یا جو ان عمارتوں کے اطراف میں تھے، وہ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں ریسکیو کا کام ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت تک زخمیوں کا تخمینہ لگانا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر شہداؤں کی جو تعداد کے اوپر بات کی جائے، وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ نمبر کہاں تک پہنچیں گے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور عالمی دنیا کو اس حوالے سے اب سوچنا ہوگا کہ اگر ہمیں اپنی ٹاؤن پلاننگز کرنی ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، تو اس کا ایک ایسا فریم ورک ہو جو اس طرح کی صورتحال کے اوپر قابو کرنے میں ہمیں مدد دے۔ جہانگیر صاحب، افسوسناک واقعہ ترکیہ اور تمام تر اطراف کے جو شام اور مسلم ممالک، ویسے ہی صورتحال، شاید وہ اقبال کا شعر بھی یاد آ گیا، برف گرتی ہے تو محض مسلمانوں پر رحمتیں ہیں اگیار کے کاشانوں پر۔ تو سر، یہ صورتحال کوئی پازیٹیو تو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں آپ، بہرحال ہمیں لگتا ہے جو ہوتا ہے اس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پہ برف گر رہی ہے۔ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، سردی 78 پہ آ گئی ہے، مائنس پہ۔ تو خدا جو ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ پین تھراپی کرتا ہے، آپ کو جگاتا ہے، اللہ بھی کال دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ ابھی بھی تبدیلی اپنے اندر لے آؤ اپنی۔ اگر ایک انفرادی شخص ہے تو وہ باڈی میں تبدیلی لائے، اگر جو اجتماعی ہے تو اپنے سسٹم میں تبدیلی ہے، جسے آپ جیو پولیٹیکل کہتے ہیں۔ جیولوجیکل بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ جغرافیہ بھی اس میں آ جاتا ہے، پولیٹکس بھی پورا ہر چیز میں جو اس کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ اور جو ماحولیاتی تبدیلی کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا کہ ہمارا حصہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ہمارا حصہ تو اس پوری موسمیاتی تبدیلی میں 1% سے بھی کم ہے۔ ہم تو بھائی نہیں، ہمارے تو دھوائی نہیں نکلتے، ہمارے جو نا ملوں کے چولہے ہی نہیں جلتے ہیں، ہمیں تو دھوائی نہیں اٹھتا ہے، تو ہم کہاں آلودہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ 1 پوائنٹ سے بھی نیچے ہے ہمارا، لیکن سزا کتنی ہے؟ 99 والی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہمیں ہمیں شور مچانا چاہیے۔ آج دیکھیں ترکیہ ہماری مدد کر رہا تھا، کل ہماری یہ جو ڈوبے ہوئے تھے، سب سے پہلے اس نے سب سے پہلے جو ایکٹ پلے کیا نا وہ ترکیہ تھا، یہاں کا نعرے لگا کے مسلمانوں کی بچت کے لیے۔ آج جو ہے اس کے اوپر مشکل آ گئی ہے۔ اب جیسے ایک سوری ٹو سے میں آپ کو معذرت قطع کلامی کر رہا ہوں، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ جو تمام تر کچھ ہو رہا ہے اس وقت دنیا بھر میں، یہ مین میڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں سازش بھی ہو سکتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پلانڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں اس سیکوینس کو کہ مسلم ممالک کا جو بلاک ہے وہ اتنی بری طریقے سے لرزا ہے کہ اہم مسلم ممالک، اگر یہ کہوں کہ آج پوری امت مسلمہ سوگ میں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ سر، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی، کیونکہ وہ جو ایریاز ہیں وہ کوئی ارتھکوئک زونز، اس میں بیشتر ایسے علاقے ہیں جو ارتھکوئک زونز میں نہیں ہیں، ان میں اس طرح کے آفات کا آ جانا تھوڑا سا تشویشناک تو ہے۔ دیکھیں ہمارا جو ریجن ہے، مسلم ریجن جسے کہتے ہیں، مسلم ممالک جس میں شامل ہے، اس میں 47 ممالک ہیں، اور سب سے زیادہ افیکٹو ہوئی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آئندہ 20-25 سال میں سب سے زیادہ بمبارڈمنٹ انہی علاقوں میں ہوئی ہے، مسلمانوں کے ریجن میں ہوئی ہے، مسلمانوں کے ممالک پہ ہوئی ہے، ان کے شہریوں کو، ان کی املاک کو نقصان بنایا گیا۔ وہ پلوجن نہیں ہے،
جب آپ دھماکے کر رہے ہیں, آپ آگ کے شعلے جو ہے وہ آسمان سے آ رہے ہیں اور آپ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے, آپ تو انجن چلنے کی وجہ سے جو پولوشن آ رہی ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ نے تو ہمیں زمین بوز کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بڑے سارے خاک استر کا مطلب ہے خاک پر استر بنا دینا, چڑھا دینا, ایسا کر دیا. ایک چھوٹا سا سوال میرا پھر یہاں پہ ہوگا, یہ جو اس وقت ایک خوفناک منظر ہے, کیونکہ جو لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں, ایک عمارت کے اوپر دوسری عمارت, اس کے اوپر ایک اور عمارت, اور نہ جانے اس کی تہ میں جو شخص ہوگا اور جتنی دیر اس کی سانس چلی ہوگی, اس کا ہوش حواس وہ اس کا بحال ہوا ہوگا, وہ کس کر میں ہوگا, میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن اگر میں کراچی کی صورتحال کو دیکھوں, معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ٹاؤن پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے. جو زلزلے کے جھٹکے ہم نے دیکھے ترکیہ میں, اس کے حوالے سے جو تباہ کاریاں ہوئیں, کراچی میں ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں SBCA, جو کہ اکثر اس کے بارے میں ایک عام رائے یہ ہے کہ کرپشن کا گڑھ ہے, مال بٹورنے کا گڑھ ہے, اور اس کی تمام تر صورتحال, اس کا معاملہ یہ ہے کہ SBCA کی اجازت کے بغیر کراچی میں کوئی اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بے ہنگم عمارتوں کا جال ہے, کراچی میں کمرشل ریزیڈنشل کی تمیز نہیں, کراچی میں ہائی رائزز کی اور ٹاؤن پلاننگ کا کوئی منصوبہ سازی نہیں, کرپشن ہوتی ہے, سر عام ہوتی ہے. یہ سارے پروجیکٹس دنوں میں نہیں بلکہ ہفتوں بلکہ مہینوں میں تعمیر کیے جاتے ہیں, حکام بالا کے نظروں کے سامنے تعمیر کیے جاتے ہیں. لیکن SBCA اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں وہ اس تمام تر گورکھ دندے کو ہونے دیتے ہیں. شاید تاثر یہ ہے کہ وہ تمام تر لوگ اس تمام تر کھیل میں برابر کے شریک رکھتے ہیں, وہ تمام تر ان کی نگرانی میں, ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے. خدا نہ کرے اگر کراچی میں اس طرح کا کوئی زلزلہ آ گیا, اور یہ جو عمارتوں کا جال, بے ہنگم عمارتوں کا جال جس انداز سے کڑا ہے, جس میں سٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے کوئی معاملات نہیں, اگر یہ کل کوئی عمارتیں ایک دوسرے کے اوپر آ گریں تو کراچی میں کتنی بڑی تباہی ہوگی. ہمارے پاس تو ترکی جیسے وسائل بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو معیشت بھی نہیں, ہمارے پاس تو وہ حکمران بھی نہیں, ہمارے پاس تو وہ پالیسی ساز بھی نہیں, ہمارے پاس تو وہ بیوروکریسی بھی نہیں, ہمارے پاس تو وہ ادارے بھی نہیں. تو اس عوام کو جو ملبوں کے تلے دبی ہوئی ہوگی, تب وہاں پہ شاید نکالنے کے حوالے سے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. سالوں کیا صدیاں گزر جائیں, کوشش اس وقت یہ بھی ہوگی کہ جو دب گئے ان کے مالوں کو بٹور لیا جائے تاکہ اپنی آنے والی زندگیوں کو بہتر بنا لیا جائے. سر, کراچی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہوگی اس پر؟ دیکھیے, جب ہمیشہ اتھارٹیز ہوتی ہے نا, گورننگ باڈیز ہوتی ہے نا, گورنمنٹ ہوگی تو گورنمنٹ کی باڈیز ہوگی. ابھی ہمیں آج کی جدید دنیا میں لوکلائز کر کے کام کیا جاتا ہے کہ جہاں کی ہے وہاں ایک اتھارٹی بنائی جاتی ہے اور وہاں پن پوائنٹڈ کام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں, ہم سے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنائی, وہ ہم سے سمجھ نہیں رہی تھی, اس کا دیوالیہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, سمجھے. اب ہم نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی. اب مزے کی بات ہے وہ سندھ کی پوری خبر رکھتی ہے, اور سندھ میں جو ہے کرپشن بہت آسان ہے. ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جس کی اپنی حکومت ہے, ان کی اون گورنمنٹ ہوتی ہے اور ان کا حکم چل رہا ہوتا ہے, وہاں تو آپ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتے. اب یہی جو ہے, یہی سندھ گورنمنٹ اب کراچی تک محدود ہے. اس کی آمدنی کے ذرائع, اس کی جہاں لوٹ مار کے ذرائع, سب یہ چیزیں. سر لیکن یہ ادارے, معذرت یہ ادارے جو SBCA وغیرہ اس طرح کے جو ادارے ہیں, ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ان کو روزانہ کے کچھ رقم ہے جو ان کو اکٹھا کرنی ہے, وہ چاہے جس بھی ذرائع سے کریں, اور کچھ مخصوص مقامات تک یہ رقم منتقل ہوتی ہے, اور اس کے حصے داریاں کافی بڑے پیمانے تک ہوتی ہیں. تو سر اگر یہ سارا معاملہ ہوگا, تبادلیاں تقرریاں اس پیرامیٹر پہ کی جائیں گی کہ کون زیادہ وصولی کر سکتا ہے, کون کس تک یہ وصولی پہنچا سکتا ہے, تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی کا پھر اللہ ہی حافظ ہے؟ اللہ حافظ تو اللہ تو اول و آخر حافظ ہے. بالکل, ہمارا کام تو نکل گیا نا بھئی, ہمارے بھی تو کچھ کام بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کے پیٹ میں ہمیں بھیجا نا, یہاں کی بھی تو کچھ ذمہ دار. یہاں دیکھیں آپ, بالکل یہ بات ٹھیک ہے, اللہ حافظ پر بعد میں بات کر رہا ہوں. آپ زمین کے نیچے کی بات کریں یا زمین کی اوپر کی بات کریں, لیکن یہ زمین پہ رہنے والوں کی بات آپ مائنس نہیں کر سکتے. یہ عوام انسانوں کی حکومت ہوتی ہے, ان کی اپنی ذمہ داری ہوتے ہیں, ان کے جرائم ہوتے ہیں, ان کی جو ہے کارنامے ہوتے ہیں. یہاں تو سارے سیاہ کارنامے ہو رہے ہیں. انہوں نے
लूट मार अपने पता नहीं क्या कर दिया, कैसे इन्हें खबर हो गई, कौन लोग हैं ये लोग जिनको खबर हो गई कि हमारा मुल्क बिखरने वाला है, इसको लूट मार कर लो, ऐसी हालत ऐसे लगती है। खुदा के लिए हमारे मुंह में खाक कि जो है ये बिखर न जाए, सारी बसात बिखर न जाए, इंतहाई मुश्किल लेकिन जहांगीर साहब माजरत मैं ब्रेक पे भी जाना, मुझे बताया ना, ये कराची में हम बात भी कर रहे हैं, ये इतना बड़ा हर ज़िलज़ला बड़े है शहर में होता है, सर, लेकिन कराची में तो तिक्का बोटी है, तिक्का बोटी है, और आवाम की तिक्का बोटी है, और जो इससे फायदा उठा रहे हैं उनके लिए तो फिर चांदी भी चांदी है। मुझे एक सवाल का बता दें, समझा दें, ये कराची में ऐसे कैसे हो जाता है कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल तामीरात हो जाती हैं? कराची में ये ऐसे कैसे हो जाता है कि एसपीसीए के बायलॉज को बालाए ताक रखते हुए बुलंदो बाला इमारतें तामीर कर ली जाती हैं? कराची में ही ये कैसे हो जाता है कि जहां पे 2 मंजिला इमारत की इजाजत है वहां पे 10 मंजिला इमारत या 4 मंजिला इमारत बन जाती है? सर, ये इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा इदारा है सर, ये आवाम की और इन ओहदेदारान की आंखों के सामने हो रहा है। सर, आज यहां पे आपके हवाले से अगर आप किसी बात को शिकायत लेके जाएं तो आपको उल्टा समझाया जाएगा कि इस मामले में मत पड़ो, क्योंकि ये आपके लिए मुश्किलात होंगी। आपको ना कि इनकरेज किया जाए कि आवाम आए और निशानदेही करे इन इश्यूज की, इन मसाइल की, और हम आके इसके ऊपर काम करेंगे। यहां पे उल्टा डराया जाता है, यहां पे उल्टा धमकाया जाता है, और इस अंदाज से कि शायद समझने वाला भी ना समझ पाए, वो और उलझ जाए। सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं परफॉर्मेंस के, वो ये है कि गवर्नमेंट की तरजीह अव्वल क्या है। गवर्नमेंट लोगों की खिदमत करना चाहती है, और जो गवर्नेंस बनानी चाहती है, गुड गवर्नेंस देनी चाहती है, कि उसकी गैर निसाबी सरगर्मियां या कानून से बियॉन्ड द कानून सरगर्मियां ज्यादा हैं, तो नतायज ऐसे ही आएंगे। कौन सी अकाउंटेबिलिटी है, समझे? अभी आप देखें, वो ये इसी शहर की बात, ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के से जो सैलाब ज़दगान के लिए था, वो चीजें बिक गई, वहां से निकलती थी और बिक जाती थी। अब असिस्टेंट कमिश्नर इसलिए बच गए कि वो घर पे बैठ के जो है वो असिस्टेंट ऑफिस चलाते थे। असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तर में नहीं आता था, वो घर से चलाते थे, और उनके जो है नीचे के लोग जो है रिश्वत के बल पे ये लिहाज, ये गद्दे, ये चीजें ये जो है बेच रहे थे, और पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़ गए। उस पर चीख पुकार भी हुई कि हमारी बेइज्जती करा दी। फिर बेइज्जती करा दी तो तुम्हारी इज्जत और वकार तो मरजरू हो गया ना, तो तुमने क्यों किया? सब ड्रामे भाई साहब। तरजीह खत्म है। अगर अवाम तरजीह हो, कानून की बालादस्ती तरजीह हो, ये सारी तरजीह हो, ये वाली तरजीह रही नहीं, तरजीह नहीं रही। जहांगीर साहब, हुकूमत की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो हुकूमत है सब में नहीं है, सबका यही हाल है। खुदा करे कह रहे हैं, अभी देखिए IMF, अब इससे अच्छा तो कोई, मतलब पहले अंग्रेज थे ना, अब IMF का एक ऐसा नाम है, हम उसे कह भी नहीं सकते ये गोरा है काला है। अब वो एक डिक्टेशन दे रहा है कि नहीं, ये 2 रुपए की सब्सिडी काटो। ये जो इसके बाद आता है जहांगीर साहब, यकीन तौर पे ये एक बड़ा अहम मौजूद है IMF के हवाले से, और मौजूदा हुकूमत के जो मामला हैं उसके हवाले से भी जरा बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये बात जरूर कहना है कि इस तरह के जो मामलात, इस तरह की आफात हैं, वो आ सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं, किसी के ऊपर भी आ सकती हैं। लेकिन इनके ऊपर अगर बेहतर प्लानिंग की जाए तो शायद इनसे बचा जा सकता है। जापान इसकी एक जीती जागती मिसाल है, जहां पे बहुत बड़ी तादाद में बहुत खतरनाक ज़लज़ले आया करते थे। उन्होंने अपने पूरे डिजाइन को चेंज करके रख दिया, और उन्होंने ना सिर्फ नेचर से लड़ने के बजाय उन्होंने नेचर में खुद को ढालने का हुनर भी सीखा। साथ में ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि कराची इस वक्त, खुदा ना करे अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हुई, तो कराची शायद आपको सफा हस्ती पर नजर भी ना आए। और ये जो बड़ी बड़े सरकारी इमारतों में बैठे हुए ये छोटे छोटे जो लोग हैं ना, जो ज़हनी तौर पे छोटे हैं, जो करप्शन को हुनर समझते हैं, करप्शन को पेशा समझते हैं, उनके लिए भी बात जरूरी है कि खुदा ना करे अगर यहां पे इस तरह की कोई सूरत हाल हुई, तो इन इमारतों के मलबे तले आवाम के साथ साथ आप भी होंगे। ये आपके भी प्यारों के लिए भी उतना खतरा है जितना आवाम के लिए खतरा है, जितना मेरे प्यारों के लिए खतरा है, उतना ही आपके प्यारों के लिए भी खतरा है। खुदारा, जब कभी आप इस हवाले से कोई करप्शन की मामलात को देख रहे हो, तो इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये मामला, ये जो सूरत हाल है, आपके ऊपर पलट के भी आ सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।